سرزمین شادباد کشور وسیع شادباد تو شان عزم عالی شان عرض پاکستان مرکز یقین شادباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. وصال اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد. ناظرین، آج پورے پاکستان میں یوم آزادی منایا جا رہا ہے اور الحمدللہ آج پاکستان کو بنے ہوئے مرز وجود میں آئے ہوئے 70 سال کا عرصہ بیت چکا ہے. آزادی جو ایک بہت بڑی نعمت ہے وہ اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، اور ایک کسی ملک کا آزاد ہونا اور غلامی سے نجات پانا وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو غلامی کے دور سے گزرے ہیں. جس طرح مفکر پاکستان علامہ اقبال کہتے ہیں کہ غلامی میں کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ناظرین، الحمدللہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ اسلامی دنیا میں سب سے بڑا بادشاہ، سب سے بڑی سپر پاور اور سب سے بڑی طاقت ہے. اور بات کی جائے انٹرنیشنل لیول پہ تو یہ دنیا کا 7واں بڑا ایٹمی پاور ملک ہے. اور اس خطے میں اللہ پاک نے ہر طرح کی نعمت جو ہے وہ دی ہوئی ہے. پاکستان میں جو موسم ہے پوری دنیا میں ایسے موسم نہیں ہے. پاکستان میں 4 بہترین موسم ہیں. آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، یا آپ کو سردی ملے گی یا آپ کو گرمی ملے گی، آپ کو اس طرح کے 4 موسم نہیں ملیں گے. اور پاکستان کے پاس جو پانی ہے، سمندر، بندرگاہیں، وہ اس وقت کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھنڈے پانی، گرم پانی. معدنیات کی بات کریں تو پاکستان کے پاس اس وقت ہر قسم کی معدنیات جو ہیں وہ موجود ہیں. تو ناظرین، آج کا دن جو ہے آپ دیکھیں گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، گھر گھر میں آپ کو سبز ہلالی پرچم نظر آئے گا. آج کا دن جو ہے یوم آزادی، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم کس مقصد کے لیے خوشی منا رہے ہیں؟ یہ مقصد آزادی کا ہے کہ آج کے دن پاکستان کو برٹش سے آزادی ملی تھی، اور 2 نظریہ جو 2 قومی نظریہ ہے اس کی بنیاد پر یہ وارد وجود میں آیا. تو ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے وہ اسپیشل پروگرام ہے، کیونکہ آج کے پروگرام میں ہم یوم آزادی کے حوالے سے مختلف ہمارے سیگمنٹ ہوں گے. تو آج ہمارا ساتھ دیں گے جناب محترم فردوس جمال صاحب، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں وقار احمد سندھی صاحب. فردوس صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آج کا دن جو ہے ہمارے لیے ایک بہت اہم دن ہے، بڑا اسپیشل دن ہے. تو آج کے دن نہ صرف بچے، بوڑھے، جوان، مرد، خواتین سب جو ہیں ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہے، ایک خوشی ہے. اس خوشی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں افضال صاحب، سب سے پہلے تو میں آج کے اس دن کی مناسبت سے، چونکہ ہم 70 سال کا ہم نے خوبصورت اور ایک صبر آزما اور ایک بہترین ایک سفر ہم نے طے کیا الحمدللہ آزادی کے بعد سے لے کر اب تک. تو اس موقع پہ سب سے پہلے میں دنیا بھر میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص جو ہماری پاکستانی قوم ہے اس سب کے لیے، ان سب کے لیے میں دلی مبارکباد دینا چاہوں گا، اور یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ خوشی کا دن ہے. بہت زیادہ غم ہم نے دیکھے، بہت زیادہ ہم نے مشکلات دیکھی، بہت زیادہ کلفتیں ہم نے دیکھی، لیکن لیٹس سیلیبریٹ. ہم اس دن کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے، اس دن کو ہم نے منانا ہے. اگر ہم بات کریں آزادی کی، تو آزادی ایک ایسا خوبصورت سے اور حسین جذبہ ہے، ایک ایسا دلکش اور ایسا احساس ہے جو ہمارے دل میں اتر کے، ہمارے وجود میں اتر کے، ہمارے نس نس اور انگ انگ میں اتر کے ہمارے پورے جسم کو، ہماری پوری روح تک کو
معطر کرتا ہے. تو الحمدللہ ہم اس وقت آزاد قوم ہے، پاکستان ایک آزاد ملک ہے. تو چونکہ اس آزادی کی جو زندہ و جاوید قومیں ہوتی ہیں، جو آزادی کی قدر کرنا جانتی ہیں، جو آزادی کی حفاظت کرنا جانتی ہیں، وہ دنیا کے نقشے پہ وہ قائم رہتی ہیں. ہمارا اصل میسیج، ہمارا اصل پیغام آج کے دن صرف بلڈنگوں میں، عمارتوں میں یا گاڑیوں میں جھنڈیاں لہرانا نہیں ہے یا سبز کپڑے پہننا نہیں ہے، بلکہ اصل ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جس لیے یہ پاکستان بنایا تھا، اس پاکستان بنانے کی گمنام راہوں میں جو ہمارے 10 لاکھ لوگ شہید ہوئے تھے، ہمارے ہزاروں آنچل جو ہے نا لوٹے گئے تھے، ہماری ہزاروں عصمتیں پامال ہوئی تھی، ان سب کی قربانیوں کا جو نتیجہ تھا، جو مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ ہم ایک اسلامی فلاحی اور جمہوری ریاست بنائیں، پاکستان کو ایک خوشحال اسلامی ملک بنائے جو پوری دنیا کی قیادت کرے، پوری دنیا کے لیے وہ مرکز ہو، پوری دنیا کے لیے محور ہو. تو الحمدللہ ہم نے پاکستان حاصل کیا. اگرچہ ہم پاکستان حاصل کرنے کے بعد اس ٹریک سے، اس منزل کی طرف بڑھنے سے ہٹ گئے، لیکن ہم سب نے مل کے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ہم پاکستان جس لیے بنایا گیا تھا، ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنانے کے لیے جو قربانیاں دی تھیں، ہم اس مقصد کی طرف آئیں. چونکہ ہمارے آج کے پروگرام میں خصوصی طور پہ ہم نے بچوں کو انوائٹ کیا ہے، اور بچوں کے حوالے سے ہمارے جو قائد اعظم محمد علی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے بچوں پہ جب پاکستان بنا رہے تھے اس وقت بچوں پہ زیادہ فوکس کیا، نوجوان نسل پہ زیادہ فوکس کیا. آپ دیکھ لیں پاکستان کے بنانے کے راہوں میں، پاکستان بنانے کے جو وہ تھی تحریک تھی، اس میں بچوں کا بہت بڑا کردار ہے. بچے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے نا جو تقریر تھی، اس کی کیسٹیں لے کر، جو پمفلیٹ تھے، جو لٹریچر تھا، وہ لے کے گھروں میں جاتے تھے، لوگوں کو، گھر کے اپنے والدین کو، پیرنٹس کو، اپنے عزیز و اقارب کو مسلم لیگ کے لیے کنونس کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. میں نے ایک واقعہ پڑھا، جب ہجرت کی راہوں میں چل رہے تھے تو ایک بچہ تھا، وہ تو ابھی بڑا ہو گیا ماشاءاللہ، پاکستان پہنچا. اس کے والدین نے اس کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنے بہن بھائیوں کو لے کے جو چھوٹے ہیں، آپ نے راوی کے پل پہ بیٹھنا ہے. صحیح. چونکہ سکھوں نے حملہ کیا تھا مسلمانوں کے قافلے کے اوپر، تو انہوں نے کہا ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے باہر نکل کے. اگر ہم نے اللہ اکبر کی تکبیر لگائی تو آپ نے پھر ہماری طرف واپس لوٹنا ہے. اگر ہم اللہ اکبر کی تکبیر نہ لگا سکے، ان کی طرف سے کوئی ان کا جو ہے نا وہ نعرہ لگ جائے، تو آپ نے اپنے جو بہن بھائی ہیں ان کو لے کے راوی میں چھلانگ مارنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں غلام نہ بنایا جا سکے، آپ کو غلام نہیں بنایا جا سکے. تو انہوں نے قربانیاں دے کے پاکستان پہنچے، اور الحمدللہ ایک خوبصورت دنیا کا ایک خوبصورت ترین ملک انہوں نے ہمیں گفٹ کیا، دے دیا. تو بچے ہمارا مستقبل ہیں، ہمارا فیوچر ہیں. تو ہم نے انشاءاللہ بچوں سے بھی باتیں کرنی ہے بہت ساری، اور ان کو بھی ہم نے سننا ہے، ملی نغمے ان سے سننا ہے. چونکہ بچے زیادہ، جب یوم آزادی آتا ہے یہ دن جو ہے نا، تو بچے زیادہ ماشاءاللہ خوشی مناتے ہیں، بہت زیادہ اس کو جو ہے نا سیلیبریٹ کرتے ہیں. آپ نے جس طرح بات کی کہ ہم نے یہ جو ملک ہے یہ اسلام کے نام پر جو ہے وہ اس کو آزاد کروایا، تو دیکھیں ہم مسلمان ہونے کی ناطے ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو وہ پہلا جو ہمارا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ قرآن پاک کی تلاوت سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اب ہمارے ننھے مہمان جو ہے محمد سے کہ وہ جو ہے تلاوت پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی. تلاوت فرما رہے تھے محمد بھائی. ابھی ہمارے جو گیسٹ ہیں، مہمان ہیں، وقار احمد سندھی صاحب. وقار احمد سندھی صاحب ماشاءاللہ سے بہت سارے بین الاقوامی فورمز کے اوپر پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے ہیں، یہ پاکستان کا ایک تعارف بن چکے ہیں.
تو ان کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اس خصوصی پروگرام میں وہ تشریف لے کر آئے. ان سے ہم کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت آواز بھی دی ہے اور یہ مختلف فورمز کے اوپر بہت سارے ممالک کی جہاں نمائندگی ہوتی ہے وہ سب کو ملا کے جو ہے نا پاکستان کے جو ہے نا ملی نغمہ ان کی زبانوں سے وہ جاری کرواتے ہیں, ان سے گا لیتے ہیں اس کے ساتھ. تو وقار احمد سندھی صاحب سے ہم ملی نغمے کے کچھ بول سنیں گے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے بچوں نے آپ نے ساتھ دینا ہے ان کی. وقار صاحب. ماں کی دعا پوری ہوئی اور ہمیں اتنی پیاری دنیا میں گھر مل گیا, گھر مل گیا. اللہ کا احسان ہے ہمارا پاکستان ہے, ہم آن ہم شان ہم اس کی جان ہے, ہم پاکستان ہے. ہر ایک لمحہ اس کے خاطر کام کرنا ہے, دنیا میں اب روشن اس کا نام کرنا ہے. ہر ایک لمحہ اس کے خاطر کام کرنا ہے, دنیا میں اب روشن اس کا نام کرنا ہے. ہم آن ہم شان ہم اس کی جان ہے, ہم پاکستان ہے. وقت پڑا تو اس کے خاطر ہر دکھ سہ لیں گے, جان لبوں پر آ جائے تو پھر بھی دے دیں گے. ہر ایک لمحہ اس کے خاطر کام کرنا ہے, دنیا میں اب روشن اس کا نام کرنا ہے. ہم شان ہم آن ہم اس کی جان ہے, ہم پاکستان ہے. ماؤں کی دعا پوری ہوئی اور ہمیں اتنی پیاری دنیا میں گھر مل گیا, گھر مل گیا. اللہ کا احسان ہے ہمارا پاکستان ہے, ہم آن ہم شان ہم اس کی جان ہے, ہم پاکستان ہے. خواب ہے اقبال کا اور قائد کی امنگ, جیون سنگ لگائے رکھنا اس کی ہر لگن. خواب ہے اقبال کا اور قائد کی امنگ, جیون سنگ لگائے رکھنا اس کی ہر لگن. ہم آن ہم شان ہم اس کی جان ہے, ہم پاکستان ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت جو ہے نا, اس میں پیغام بھی ہے بہت زیادہ, اس میں ہمارے لیے میسیجز بھی ہے. دیکھیں پاکستان جو ہے ہماری بہت ساری ماؤں کی دعاؤں کا حاصل ہے, ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کا حاصل ہے. اور آج بھی پاکستان کے لیے حرمین شریفین کے اندر دنیا کے بہت سارے خطوں میں, بہت سارے کونوں میں, بہت سارے جگہوں پر دعائیں نیم شبی میں رات کو اٹھ کے تہجد کے ٹائم پاکستان کے لیے دعائیں کرنے والے بزرگ موجود ہیں, پاکستان کے لیے دعائیں کرنے والے, اس کی بقا کے لیے, اس کے استحکام کے لیے ہماری مائیں موجود ہیں. تو ہم سب نے انشاءاللہ بچوں عہد کرنا ہے کہ اس پاکستان کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. آپ نے دعا کی بات کی تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. میرے ایک دوست ہیں, وہ عمرہ کی نیت سے گئے اور وہ طواف کر رہے تھے, تو ایک بندہ جو ہے وہ رو رہا ہے, وہ اس کی طرف انہوں نے دیکھا, پھر دیکھا, کافی دیر کے بعد رو رہا ہے اور وہ پاکستان کے لیے دعا کر رہا ہے. وہ پاکستان کی اس کو سمجھ آ رہی تھی, باقی لینگویج کی سمجھ نہیں اس کو آ رہی تھی. اب وہ اس کے پاس گیا اور اس کو کہتا ہے, اردو میں اس کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے آپ پاکستانی ہو. وہ پاکستان کی تو اس کو سمجھ آئی, باقی اس کو سمجھ نہیں آ رہی. پھر اس نے کسی سے بات کی, یار اس سے پوچھیں یہ کیا کہہ رہا ہے. پھر اس نے کہا کہ یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا مانگ رہا ہے. اور ان سے پوچھا جی آپ کہاں کے ہیں, تو انہوں نے کہا جی میں انڈونیشیا کا رہنے والا ہوں. اب دیکھیں کہ
ایک انڈونیشیا ایک بڑا ملک ہے اور وہاں پر دیکھیں مسلمان جو ہے وہ جس جگہ پر بھی ہوگا اس کو وہ پاکستان کے لیے امت مسلمہ کے لیے درد رکھے گا، ان کے لیے دعا جو ہے وہ ضرور کرے گا۔ افضل صاحب میں اپنے واقعہ کیا تو مجھے واقعہ یاد آ گیا، کچھ عرصہ پہلے یہ چیز اخبار میں بھی چھپی ہے واقعہ کہ ہمارے پاکستان رینجر کا ایک نوجوان غلطی سے رات کے اندھیرے میں بارڈر کراس کر کے ہندوستان کے علاقے میں چلا گیا، تو وہاں سکھوں کی آبادی تھی، سکھوں نے اس کو پکڑ لیا چور سمجھ کے، ڈاکو سمجھ کے، اور ایک گھر میں لے جا کے اس کو بند کیا۔ تو گھر میں جب بند کیا تو رات کے پچھلے پیر گھر کے اندر کسی کے آنے کی اس کو آہٹ سنائی دی، تو وہ تھوڑا سا سہم گیا، ڈر گیا، اس نے کہا شاید میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ تو ایک خاتون، بزرگ خاتون سکھ گھرانے میں داخل ہو گئی، داخل ہونے کے بعد پوچھا بیٹا تم کہاں سے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں لاہور کا ہوں اور پاکستان رینجر کا میں ہوں، تو میں غلطی سے میں نے بارڈر کراس کیا، میں چور ڈاکو نہیں ہوں۔ وہ مسکرائے، اس نے کہا بیٹا میں جانتی ہوں تم چور ڈاکو نہیں ہو، تم اس عظیم پاکستان کے فرزند ہو، تم اس عظیم پاکستان کے بیٹے ہو۔ پھر وہ ماں جی جو ہے نا رونا شروع ہو گئی، تو اس نے پوچھا ماں جی آپ رو کیوں رہی ہیں، آپ تو سکھ گھرانے کی ہیں پاکستان کو یاد کر کے؟ اس نے کہا میں سکھ گھرانے کی ضرور ہوں لیکن میں سکھ نہیں تھی، مجھے ہجرت کی راہوں میں، ہجرت کے وقت، میرا نام سکینہ ہے، مجھے سکھوں نے اٹھا کے ان کے اپنے گھر میں رکھا، مجھے پالا، پھر میرے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، شادی کی، میرے بچے ہو گئے، لیکن آج بھی میں رات کو اٹھ کے پاکستان کی بقا کے لیے دعا کرتی ہوں۔ تو پاکستان کے لیے ایسی جو ہے نا، پاکستان ایسا عظیم ملک ہے، اس کے لیے دعا کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اگلے اس کے ساتھ جی آگے ہم نوجوان جو ہے ہمارے اسماعیل صاحب، ان سے ملی نغمہ سنیں گے۔ جی اسماعیل صاحب۔ کے تعویذ بنا کے نام وطن کا گلے لگا کے، مٹی کے تعویذ بنا کے نام وطن کا گلے لگا کے، بس اتنا کہنے آئے ہیں شکریہ پاکستان پاکستان، شکریہ مسکرا پاکستان پاکستان مسکرا۔ کوئی بھی ایسا کام نہ آئے جس میں پاکستان نہ آئے، کوئی بھی ایسا کام نہ آئے جس میں پاکستان نہ آئے۔ اس مٹی کو ہاتھ لگا کے ماتھے پہ یہ ہاتھ لگا کے، اس مٹی کو ہاتھ لگا کے ماتھے پہ یہ ہاتھ لگا کے، بس اتنا کہنے آئے ہیں شکریہ پاکستان پاکستان، شکریہ مسکرا پاکستان پاکستان مسکرا، شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارے۔ اچھا یہ تو بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ماشاءاللہ جو پاکستان کے یہ جو فرزند ہیں ان میں ٹیلنٹ کی جو ہے وہ بے انتہا ٹیلنٹ ہے، تو ابھی ہم تھوڑا سا ان کو دیکھتے ہیں، کیا پاکستان کے بارے میں ان کو جنرل انفارمیشن بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ پوچھنا چاہیے، ہم چیک کرتے ہیں، نالج کو چیک کرنا چاہیے، پوچھتے ہیں کہ آج ہم اگر 14 اگست کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو 14 اگست کو ہم کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس دن ہم جشن کیوں مناتے ہیں، اس دن ہم خوشیاں کیوں مناتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک سوال کرتے ہیں، آپ میں سے ہاتھ اٹھائے کون جواب دیں گے؟ کوئی بھی ایک ہاتھ اٹھائے، دونوں طرف سے، ٹھیک ہے۔ اسماعیل صاحب آپ نے 14 اگست کی نماز پڑھ لی؟ 14 اگست کی نماز ہوتی ہے؟ آپ مائک میں بولیں۔ 14 اگست کی نماز ہی نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، پکی بات ہے؟ پکی بات، نماز عید کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ۔ تو اگلا سوال ہم اس طرف کسی سے کرتے ہیں، آپ سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ محترم اٹھائیں، صدر آصف علی زرداری نے پاکستان کون سے سن میں بنایا؟ انہوں نے پاکستان بنایا کب ہے؟ انہوں نے تو لوٹا پاکستان۔ بچے جو ہے غیر سیاسی ہوتے ہیں، بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں، صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ اچھا جناب، تو پاکستان 14 اگست کو بنا، جی
اور 14 اگست 1947 کو بنایا. تو پاکستان کس عظیم رہنما نے اور کس عظیم شخصیت نے بنایا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا جواب صحیح ہے ماشاءاللہ. اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں. یہاں سے کوئی ساتھی سوال جواب دے دیں. کون جواب دے دیں گے؟ ٹھیک ہے آپ دے دیں. مائک پکڑ لیں, قریب کریں مائک کو. پاکستان ایک خواب تھا, پھر اس خواب کی تعبیر ہوئی, پھر اس کے اوپر تعمیر ہوئی, پھر اس پاکستان کی انشاءاللہ تکمیل ہوگی. تو پاکستان کا خواب کس عظیم رہنما نے, کس عظیم ہستی نے دیکھا تھا؟ علامہ اقبال. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ خواب اس نے سونے کی حالت میں دیکھا تھا یا جاگنے کی حالت میں؟ یہ خواب کیسا تھا؟ یہ جاگنے کی حالت میں. جاگنے کی حالت میں. یہ وہ نیند والا خواب نہیں تھا, بلکہ یہ ایک شعوری خواب تھا. یہ ایک ایسا خواب تھا جس کے پیچھے ایک فکر تھی, جس کے پیچھے ایک نظریہ تھا, جس کے پیچھے ایک سوچ تھی, جس کے پیچھے اسلامی ایک ہسٹری تھی, جس کے پیچھے مدینہ کا ایک ماڈل تھا. مدینہ کی جو ریاست تھی اس کا ایک کیا تھا؟ ماڈل تھا. تو اگلا سوال ہم کرتے ہیں, آپ سے کرتے ہیں. آپ نے جواب دینا ہے. پاکستان کیوں بنایا گیا تھا؟ پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مسلمانوں کو الگ کرنے کے لیے. مسلمانوں کو الگ کرنے کے لیے پاکستان بنایا. ٹھیک ہے, تو مسلمانوں کو الگ کیوں کرنا پڑا؟ کیونکہ مسلمان وہاں ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے تھے. تو کیا ہندوؤں سے مسلمانوں کو کوئی خطرہ تھا, یا وہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے, یا مسلمانوں کے حقوق کو غصب کرتے تھے؟ ظلم کرتے تھے مسلمانوں پر, اس لیے پاکستان کو بنایا گیا. ٹھیک ہے نا. تو آپ صرف جو ہے یہ بچے کافی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. خاموش. جی, ان سے میرے خیال میں یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ نے یہ جو ہاتھ میں فلیگ پکڑا ہوا ہے, تو آپ جو ہے آپ کیسے مناتے ہیں؟ ہمیں جو یہ ہم جو 14 اگست جشن آزادی مناتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کس کے لیے مناتے ہیں؟ آپ خوشی مناتے ہیں آج کے دن؟ خوش ہوتے ہیں بہت زیادہ. خوش ہوتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں خوش ہو کے؟ مطلب جھنڈیاں شنڈیاں اٹھاتے ہیں؟ جی, جھنڈا لگاتے ہیں. گھر میں بھی جھنڈا لگاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو 14 اگست کے دن مطلب ابھی تو یہ ایک نیا ٹرینڈ بھی چلا ہے کہ گھر میں کوئی میٹھا پکاتے ہیں, لوگ کھانے پکاتے ہیں, فرینڈز کو دعوت دیتے ہیں. تو کرتے ہیں آپ اس طرح؟ جی. ہاں ٹھیک ہے. جی, ہمارے اس طرف بھی ایک ننھا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے, ماشاءاللہ سے کافی پرجوش نظر آ رہا ہے. ہاں پرجوش نظر آ رہا ہے. ٹھیک. تو آپ نے یہ گلے میں بھی پہنا ہوا ہے یہ گرین کلر کا, تو یہ گرین کلر آپ نے یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ اس سے آپ کیا, اس سے کس کے ساتھ اس کو مشابہت دے رہے ہیں؟ سبز جو آپ نے پہنا ہے نا, یہ کیوں پہنا ہے؟ پاکستان کے لیے. ہاں بڑا اچھا, پاکستان کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انہوں نے جو ہمارے فلیگ کا جو گرین ایریا ہے تو اس کو پہنا ہوا ہے, اور دیکھیں میچنگ بڑی اچھی کی ہوئی ہے, گرین اور وائٹ کے ساتھ انہوں نے پاکستان کا جھنڈا بنا, پاکستان کا جھنڈا بنا ہوا ہے. صحیح ہے. اچھا, تو آپ جو ہے وہ گھر میں جھنڈے شنڈے لگاتے ہو؟ جی. اچھا, آپ کو پتہ ہے پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ جی. چلو اس سے پوچھتے ہیں, پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ بتائیں پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا؟ ہاں بڑی اچھی بات کریں. پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. ہم مسلمان ہیں اور مسلمان جو ہے ان کے وہ نظریہ. اسی پہ ہم ایک بات ہم پوچھتے ہیں, پاکستان کا مطلب کیا؟ تو آپ سب نے جواب دینا ہے. پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس پاکستان کو اس لیے حاصل کیا تھا بچوں کہ اس پیارے سے ملک میں, اس پیاری سی کنٹری کے اندر ہم اسلام کا نفاذ کریں گے, اسلامی تعلیمات کا نفاذ کریں گے, قرآن اور حدیث کو یہاں پہ پریکٹس کریں گے, اس کے مطابق اپنی زندگی کو, اپنی لائف کو گزاریں گے. ہم نے قرآن مجید کی بات کی ہے, تو ماشاءاللہ ابھی ہم کسی سے تلاوت سنتے ہیں. جی, میرے خیال میں یہاں سے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ناظرین, یہاں پر وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ہر
السلام علیکم ناظرین، آپ کو پھر سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چاند میری زمیں، پھول میرا وطن، میرے کھیتوں کی مٹی میں لال یمن، میرے ملاح لہروں کے پالے ہوئے، میرے دہکاں پسینوں کے ڈھالے ہوئے، میرے مزدور اس دور کے کوہ کن۔ چاند میری زمیں، پھول میرا وطن، میرے فوجی جواں جرتوں کے نشاں، میرے اہل قلم عظمتوں کے زبان، میرے محنت کشوں کے سنہرے بدن۔ چاند میری زمین، پھول میرا وطن۔ ناظرین، یہ ہمارا جو وطن ہے، وطن عزیز، یہ ہمیں جان سے بھی پیارا ہے۔ آج کے دن ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس کو بڑے پرجوش طریقے سے منا رہی ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں ناظرین اپنے ایک نوجوان کی طرف اور ان سے سنتے ہیں نغمہ۔ جی محمد صاحب۔ ایسی زمین اور آسماں ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں، دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان۔ پاکستان ہمارا دل بھی ہے، پاکستان ہمارا عشق ہے، پاکستان ہمارا جنون ہے، اور پاکستان ہمارے رگ رگ میں ہے، اور پاکستان ہمارے ہر عمل میں پاکستان ہے، ہمارے ہر کام میں پاکستان ہے۔ ہم جہاں بھی ہیں دنیا کے جس بھی کونے میں، سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ ایک خوش آئند بات ہے افضال صاحب کہ ہمارے جو بچے ہیں پوری دنیا میں، آپ جہاں بھی جائیں، پاکستانی جو بچے ہیں وہ اپنے کلچر، اپنی ثقافت اور اپنا جو ایک منفرد اور یونیک ان کا جو ایک وہ ہے پاکستان کے سٹائل ہے، وہ اس سے پہچانے جاتے ہیں الحمدللہ۔ اور ہر بچہ جو پاکستانی ہے وہ پاکستان کے حوالے سے معلومات بھی رکھتا ہے، اور پاکستان کے حوالے سے ایک جذبہ، محبت اور ایک ٹھیک ہے نا چاہت اور لگاؤ پاکستان کے ساتھ رکھتا ہے۔ تو چونکہ پاکستان اور اسلام لازم و ملزوم ہے، پاکستان اسلام کے لیے بنایا، پاکستان مسلمانوں کے لیے یہ الگ ملک بنا الحمدللہ۔ تو ہمارے یہ بچے چونکہ یہ مستقبل ہیں، یہ فیوچر ہے پاکستان کے، کل ان کے ہاتھ میں پاکستان کے زمہ مکار ہوگی، پاکستان جس طرح وہ کہتے ہیں نا، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہی پاسباں اس کے۔ تو ہم اپنے پاسبانوں سے جو وطن کے جو ہے نا نون حالان ہیں، جو معماران قوم ہے، ان سے کسی سے کوئی نغمہ، کوئی یا تلاوت یا کچھ کوئی سنانا چاہے، کوئی تلاوت چلے سنائے، کوئی آپ تلاوت سنائیں گے؟ تلاوت کریں جی۔ طیب بھائی ہمارے جو ہے نا ننے سے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ماشاءاللہ انہوں نے بڑی خوبصورت آواز میں جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ تو وہ بچہ مجھے کافی خاموش نظر آ رہا ہے، چونکہ ان کا سٹائل دیکھیں تو ان میں جو انہوں نے سندھی سٹائل جو وہ کیا ہوا ہے، تو ان کے اس سے کچھ سوالات پوچھے جائیں۔ ہاں ان سے پوچھتے ہیں سوالات۔ چلیں جی، آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ پاکستان کی 5۔ 5۔ اور آپ نے یہ جو سٹائل بنایا ہے یہ کون سا سٹائل ہے؟ سندھی اسٹائل۔ سندھی سٹائل ہے۔ اچھا، تو آج آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ ان سے ایک سوال کرتے ہیں، چونکہ دیکھتے ہیں ہمارے بچے جدید کرنٹ افیئرس کے اوپر یا کرنٹ ایشوز کے اوپر کیا معلومات رکھتے ہیں۔ صحیح۔ اس وقت ہمارے ملک کے جو وزیر اعظم ہیں کون ہے؟ کس کو پتا ہے؟ چلے کوئی اور بتائے، کسی کو پتا ہے؟ جی شاہد خاقان عباسی۔ ماشاءاللہ، شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، چونکہ ہمارے جو پرانے وزیر اعظم تھے میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کو ہماری عدالت نے ان کو نااہل قرار دیا، وہ گھر جا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پاکستان کے حوالے سے اگر ہم مزید سوالات کریں
آپ سے پاکستان میں کچھ جگہ ایسی ہیں بہت زیادہ مشہور ہیں، کچھ جگہ مشہور ہیں، کچھ تاریخی جو ہے نا قلعے مشہور ہیں، کچھ تاریخی عمارتیں پاکستان میں مشہور ہیں۔ اگر ہم بات کریں پاکستان کی شاہی مسجد اور شاہی قلعہ پاکستان کے کس شہر میں واقع ہے تو کون جواب دیں گے؟ مائک اٹھا کے دے دیں، پہلے مائک اٹھائے پھر جواب دے دیں۔ یہ اچھی بات ہے، ہاں میرے خیال میں اس طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ شاہی قلعہ ہاں شاہی قلعہ، بادشاہی قلعہ لاہور۔ پاکستان کی ایک مسجد ہے بہت مشہور ہے، اسی طرح بہت مشہور مسجد ہے شاہ فیصل مسجد، تو کہاں پہ واقع ہے؟ لاہور، جس کو عجاب آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اسلام آباد۔ اسلام آباد۔ اسلام آباد، آپ کا جواب درست ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہم کچھ ہمارے بچوں سے، چونکہ ہمارے یہ بچے ہمارے آج ہیں اور ہمارے کل ہیں یہ بچے، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کس نے کیا بننا ہے۔ ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ یہ دیکھیں پاکستان کا مستقبل ہے، ہمارے یہ روشن ستارے ہیں، تو ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کون سا ستارہ کہاں پہ چمکنا چاہتا ہے، کس افق پہ چمکنا چاہتے ہیں، تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ہر ایک سے ہم پوچھیں گے یہ سوال، اور ہر ایک نے جو ہے نا بتانا ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے۔ آپ سے شروع کر لیں گے، آپ سے۔ جی آپ بتائیں گے۔ آپ بتائیں، آپ نے فوجی بننا ہے؟ ماشاء اللہ، فوجی۔ پاکستان کی فوج کے لیے ایک نعرہ لگنا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ لوگ جاگے ہوئے ہیں تو ہم امن کے ساتھ، چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ سوتے ہیں۔ ہم اپنی فوج کو، ہم اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستانی فوج، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ ٹھیک ہے، آپ کیا بننا چاہیں گے بڑے؟ آپ بھی فوج میں جانا چاہتے ہیں؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ میں نے امام بننا ہے، امام کعبہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تو بہت پاکستانیوں کو بناتے تو نہیں ہے، لیکن ابھی شروع ہو گیا ہے۔ دیکھیں پاکستان کے جو بچے ہیں، ان کا اسلام سے لگاؤ، اسلام سے محبت، جذبہ۔ دیکھیں اب ہر بچہ جو ہوتا ہے اس کا ایک اپنا فیوچر ہوتا ہے، وہ اپنا ایک اس کا وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ان کا یہ جو دیکھیں یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا اپنے ذہن میں یہ دیکھنا کہ میں بنوں گا، یہ بھی ایک خاص جو ہے وہ ذہنیت، ماشاءاللہ بہت اچھا جذبہ ہے۔ آگے بچے، چھوٹے بچے، نام بھی بتائیں، آپ کا نام کیا ہے سب سے پہلے؟ جی پہلے اپنا نام بتائیں اور پھر یہ بتائیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں۔ عبد المعیز۔ جی عبد المعیز، آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے، کیا بننا چاہتے ہیں؟ ہاں دیکھیں اب یہ بچہ بھی کہتا ہے کہ میں جو حرم کا جو ہے حرم کے پاسبانی کے لیے ایک ہوں، مسلم حرم کی پاسبانی میں خدمت کرنا چاہتے ہیں، بہت بڑی سعادت ہے، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے ماشاءاللہ۔ جی ڈاکٹر انشاءاللہ۔ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہیں؟ خدمت کے لیے عوام کی، انسانیت کی، پاکستانیت کی۔ اچھا ماشاءاللہ، ادھر دے دیں، بہت اچھی بات ہے۔ ادھر ہے آپ جی اپنا۔ اب آپ بتائیں، یہ بچہ ماشاءاللہ کافی خوش نظر آ رہا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد۔ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ او پائلٹ بننا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی میں استاد بننا چاہتا ہوں، ٹیچر۔ استاد کیوں بننا چاہتے ہیں آپ استاد؟ قوم کے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکوں۔ ماشاءاللہ، بہت بہت اچھا، بہت اچھا۔ جی نام بھی بتانا اپنا۔ میں بھی پائلٹ بننا چاہتا ہوں۔ پائلٹ بننا، آپ کا پہلے اپنا نام بتائیں۔ طیب۔ طیب، تو آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ پائلٹ بننا چاہتے ہیں۔ آپ پائلٹ کیوں بننا چاہتے ہیں؟ عوام کی خدمت کرنا۔ مجھے لگتا ہے ہمارے پیارے کا مستقبل روشن ہے، ابھی جو حالات چل رہے ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کا نام؟ جی عبداللہ۔ عبداللہ بھائی، آپ کیا بننا چاہیں گے؟ انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ انجینئر بننا چاہیں گے؟ انجینئر کیوں بننا چاہیں گے آپ؟ انجینئر میں دیکھیں یہ بڑی انہوں نے ان کی سوچ گول ہے، آپ کا سوچ اچھی ہے، مطلب ہمارے لیے ہر فیلڈ میں لوگ چاہیے بچے۔ ابھی دیکھیں جس طرح بھی سی پیک منصوبہ بھی جاری ہے، اور جو انٹرنیشنل جو انجینئر آ رہے ہیں، ظاہری بات ہے یہاں پر ہمارے جو پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، پاکستان کے جو اندر بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، جو قابل انجینئر ہیں، ان کو بھی سامنے، یہ ایک بڑی اچھی سوچ ہے۔ اب دیکھیں پاکستان کے یہ جو نوجوان ہیں، یہ ہر ایک شعبے میں جو ان کا دل پسند ہے، جس میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس شعبے کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر پائیں گے، انہوں نے اپنا وہ بتایا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، اور ماشاءاللہ سے کچھ جو ایسے ہیں جن کی ان سب سے بڑھ کے بڑی خواہشات ہیں، جو کہ ہر مسلمان کی جو خواہشات ہوتی ہے۔ اس میں میں ایک بات ان کو بتا دوں گا، دیکھو بچوں، آپ میں سے سب نے کہا کہ آپ کی پلاننگ ہے، فیوچر پلاننگ، اور آپ نے کچھ بڑا ہو کے بننا ہے۔
ہر ایک نے دیکھیے آپ نے ایک گراؤنڈ آپ نے اس کو چوز کیا ہے, پھر اس میں آپ نے محنت کرنی ہے, پھر اس پہ یہ ابراہم لنکن جو ہے امریکہ میں امریکہ کے صدر رہے, ٹھیک ہے. تو کلاس میں استاذ نے سب بچوں سے پوچھا کہ کس نے کیا بننا ہے, تو ابراہم لنکن جو تھے وہ یتیم بھی تھے اور سب سے نالائق سمجھے جاتے تھے کلاس میں, اور سب سے غریب بھی تھے. تو کسی نے کہا میں نے ڈاکٹر بننا ہے, کسی نے کہا انجینئر بننا ہے, کسی نے کچھ بننا. ابراہم لنکن کی جب باری آئی, وہ بچہ تھا, اس سے جب استاد نے پوچھا کہ آپ نے کیا بننا ہے, تو انہوں نے جواب دیا میں نے امریکہ کا صدر بننا ہے. تو باقی سب خاموش, ہنسی نکل گئی سب کی نا کہ یہ دیکھیں ہم سب سے نالائق ہے, یہ سب امریکہ کا صدر بننا چاہے گا. وہ گھر آ گیا, اپنی دادی اس کی زندہ تھی, ان سے کہا کہ دادی جان میرے ساتھ ایسے واقعہ ہو گیا, سب لڑکوں نے مجھ پہ ہوٹنگ کی, مذاق کیا میرا. تو دادی نے اس کو حوصلہ دیا, اس نے کہا بیٹا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے, اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے. اور تاریخ نے دیکھا کہ امریکہ کا ایک پاپولر اور ایک کامیاب اور ایک نامور اور شہرت یافتہ صدر ابراہم لنکن بن کے انہوں نے دکھایا. تو آپ کے جو گولز آپ زندگی میں وہ تعین کرتے ہیں, اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, جہد مسلسل کرنی ہے, اس کے لیے محنت کرنی ہے, اس کے لیے کوشش کرنی ہے. یہاں پر آپ نے دو بڑے اچھے میسج دیے ہیں. ایک میسج تو یہ کہ آپ کی جو خواہشات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو محنت جو ہے وہ ضروری ہے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی محنت کے ساتھ ساتھ آپ کے جو والدین ہیں ان کی بھی جو ایک شفقت ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا خیال ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ ایک اچھا ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا پاکستانی شہری بھی بننا پڑے گا. یہ تو ہم نے چیزیں ابھی دیکھ لی کہ بچوں جو ہے کیا جذبہ, بچوں کا جذبہ ہے. ایک ہمارا پوائنٹ جو ہے وہ بھی مس لگ رہا ہے, کھیل کے میدان میں جو ہے وہ ہم کافی میرے خیال میں نے بچوں کے لیے گیم میں نے تیار کر کے لایا ہوں. اچھا, چونکہ بچے گیم پسند کرتے ہیں بچوں, تو ایک گیم ہم کر لیں گے. یہ گیم تربیتی بھی گیم ہے اور خوبصورت سی گیم ہے. تو اس گیم کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اس کے لیے 2 بچے ہمارے اس سائڈ سے آگے آ جائیں اور 2 ادھر سے آگے آ جائیں. آپ نے کھڑا ہونا ہے آ کے ادھر, ہاں آ جائیں, آپ ادھر آئیں, بالکل ادھر آئیں, آگے آ جائیں. ٹھیک ہے, آپ اس طرف آ جائیں, آپ اس طرف چلے جائیں, آپ ادھر, ہاں ٹھیک ہے, تھوڑا پیچھے ہو جائیں, اس طرف ادھر. یہ اچھا آپ لوگ ابھی میری طرف دیکھنا ہے. گیم کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. گیم کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنے ہر کام کو جو شروع کرتے ہیں وہ کس چیز سے شروع کرتے ہیں؟ کس چیز سے؟ بسم اللہ سے. اور ہر نیک کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے. ہر نیک کام کو کس سے شروع کرنا چاہیے؟ بسم اللہ سے. اور جس کام کے شروع میں ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں اس میں برکت نہیں پڑتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں کہ ہم نے بسم اللہ پڑھنا ہے. اور اس گیم کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں جو کاشن بسم اللہ کے ساتھ دے دوں گا اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے, اور جو بغیر بسم اللہ کے دے دوں گا کاشن آپ کو, یا آپ کو جو حکم دے دوں گا بغیر بسم اللہ کے, اس پہ آپ نے عمل نہیں کرنا ہے. جس نے بغیر بسم اللہ والے آپشن پہ کاشن پہ عمل کیا وہ گیم سے باہر ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بڑی ایک اچھی چیز آپ نے بتائی ہے. آپ کو اس گیم کے کچھ پوائنٹس ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ جس بات پہ آپ کو بسم اللہ کا بولا جائے اور آپ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو آپ لوز ہو سکتے ہیں. اس چیز کا خیال رکھنا. اچھا بسم اللہ, ابھی آپ تیار ہیں؟ گیم کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو بسم اللہ, بیٹھ جائیں, بسم اللہ اٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, بسم اللہ بیٹھ جائیں, بسم اللہ اٹھ جائیں, بسم اللہ بیٹھ جائیں, بسم اللہ اٹھ جائیں, بسم اللہ ایک قدم آگے بڑھے, ایک قدم آگے بڑھے, بسم اللہ ایک قدم پیچھے ہٹے, بسم اللہ ایک قدم آگے بڑھے, بسم اللہ بیٹھ جائیں, اٹھ جائیں, بسم اللہ بیٹھ دیں, بسم اللہ بیٹھ جائیں, بسم اللہ بیٹھ دیں, بسم اللہ اٹھ جائیں, بسم اللہ بیٹھ جائیں, بسم اللہ اٹھ جائیں, بسم اللہ ہاتھ ملائیں. ٹھیک ہے, آپ نکل گئے, آپ نے ہاتھ نہیں ملایا, اگلے والے کو ہاتھ ملانا تھا. ٹھیک ہے, آپ آ جائیں گے. اب مقابلہ سخت ہو گیا. مقابلہ سخت ہو گیا. بسم اللہ بیٹھ جائیں, بسم اللہ اٹھ جائیں, بسم اللہ ایک قدم آگے بڑھیں, بسم اللہ ایک قدم پیچھے ہٹیں, بیٹھ جائیں, اٹھ جائیں, بسم اللہ آگے بڑھیں,
بسم اللہ پیچھے ہٹیں. بسم اللہ ہاتھ ملائیں. ٹھیک ہے آپ نے ان سے ملانا تھا. ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. بسم اللہ بیٹھ جائیں. بسم اللہ اٹھ جائیں. بسم اللہ ایک دوسرے کو دیکھیں. آپ بھی ان کو دیکھیں. ٹھیک ہے. ہاں بسم اللہ اٹھ جائیں. اٹھیں. بسم اللہ بیٹھ جائیں. بسم اللہ اٹھ جائیں. بیٹھ جائیں. اٹھ جائیں. بسم اللہ آگے بڑھیں. بسم اللہ پیچھے ہٹیں. بسم اللہ آگے بڑھیں. بسم اللہ آگے بڑھیں. آگے بڑھیں. آپ نکل گئے. آپ واپس چلے. ٹھیک ہے. ابھی آپ دونوں کا مقابلہ بڑا سخت ہے. ٹھیک ہے نا. بسم اللہ ایک قدم آگے بڑھیں. بسم اللہ آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. آج کے ونر جو ہیں آپ اس کو دکھائیں ذرا. ہاں آج کے ونر ہیں عبداللہ. عبداللہ صاحب کے لیے تالیاں لگا دیں تالیاں عبداللہ کیونکہ عبداللہ یہ مقابلہ جیت چکا ہے. عبداللہ مقابلہ جیت چکا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں بچوں آج کی اس گیم سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ بسم اللہ پڑھنی ہے. ہر کام میں ہم نے بسم اللہ کر کے ہر کام کو بسم اللہ پڑھ کے ہر کام کا آغاز کرنا. آپ کچھ لکھ رہے ہیں کسی کو اس میں کیا لکھنا ہے؟ بسم اللہ. اور کسی سے گھر سے نکلتے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہیں بہت سارے ہمارے جو مواقع ہوتے ہیں ہم نے ہر اپنے کام کو کس سے شروع کرنا ہے؟ بسم اللہ سے شروع کرنا ہے. تو بسم اللہ. جی ابھی ہم نے بچوں کا جو ہے وہ گیم دیکھی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے پاکستان کے جو بچے ہیں وہ آپ کوئی بھی شعبہ لیں اس شعبے میں جو ہے وہ آپ کو 100% جو ہے وہ پرفارمنس دیتے ہیں. تو وقار صاحب جو ہیں وہ کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں تو میرے خیال میں وقار صاحب سے کچھ سن لیا جائے. کچھ باتیں وقار صاحب سے کرتے ہیں. سب سے پہلے تو وقار صاحب سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ مختلف انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بین الاقوامی طور پہ آپ نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے تو آپ کو کیسی فیلنگز ہوتی ہے کیسا محسوس ہوتا ہے آپ ان اسٹیج پہ جا کے جب آپ سب کی زبانوں پہ ٹھیک ہے نا دل دل پاکستان جان جان پاکستان ٹھیک ہے نا یہ آپ لوگوں کی زبانوں سے آپ جاری کرتے ہیں. میں نے دیکھا بہت سارے چائنیز بہت سارے افریقنز وہ آپ کے ساتھ گا رہے ہوتے تھے تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں یہ آپ کا جو اس وقت کے جو فیلنگز ہوتی ہے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ الحمدللہ ہم جب دوستوں کے سامنے یا یہ سوچ کے آگے جب پیش ہوتے ہیں کہ دل میں ہمیں یہی خیال ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ملک اور اسلام کے لیے کام کرنا ہے الحمدللہ. اور الحمدللہ جو ہمارے بڑے سینئر ساتھی ہیں ان کے بھی جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہے تو اکثر ان کی یہی کہاوت ہے کہ آپ اپنی سوچ بڑی رکھیں. اگر آپ شاگرد ہیں تو آپ کل کے لیے یہ سوچیں کہ انشاءاللہ اس کے بعد میں استاد بنوں گا تو پھر آپ آگے بڑھیں گے. پر آپ اس سوچ کو نیچے لے آؤ گے کہ یار میں ابھی اسٹوڈنٹ ہوں اس کے بعد میں کیا کروں گا تو پھر آپ آگے کبھی نہیں بڑھ سکتے. تو ہم یہ سوچ رکھ کے تقریباً ہمارے الحمدللہ 200 ممالک کے ساتھ ملاقات ہے ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اور اکثر جب ہمیں موقع دیا جاتا تھا کہ آپ اپنے ملک کے گیت پیش کریں تو میں اکثر یہی 3-4 جو گیت ہے ان کی مصرع میں گنگناتا تھا تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان. آپ اس سے پہلے ایک چھوٹا سوال کہ ہمارے بچے بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو بچے مطلب دیکھیں کہ آپ کو شوق ہوا کہ آپ جو ہے ملک کی نغمے جو ہیں ترانے جو ہیں وہ گائیں اور اپنے ملک کا نام جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پہ اس کو آپ لے کے جائیں روشن کریں پاکستان کا نام. تو آپ نغمے کی طرف کیسے آئے کیسے آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ مجھے بھی جو ہے وہ اسٹیج پہ جا کے جو وہ نغمہ پڑھنا چاہیے؟ وہ اس لیے جب پروگرام وغیرہ ہوتے تھے ہمارے اس کالج میں تو اکثر ان کی طرف سے یہ ہوتا تھا کہ ہر کوئی اپنی زبان میں اپنے ملک کا گیت پیش کرے. کیا بات ہے. سٹارٹ یہاں سے ہوا. جی ہاں. تو پھر سوچتے تھے کہ آتا تو نہیں تھا اتنا اور جو دوسرے سامنے والے لوگ تھے تو ان کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کیا کہتا ہے پر جب وہ پاکستان کا نام سنتے تھے تو بہت خوش ہوتے تھے کیونکہ اکثر جو ساتھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں یا پڑھتے ہیں ہم نے ان کی دلوں میں پاکستان کے لیے بہت محبت دیکھی ہے. حتیٰ کہ کچھ ایسے بھی ساتھی ہمارے ساتھ رہے جن کا تعلق انڈونیشیا سے ہے وہ کہتے تھے کہ جب ہم نے یہ خبر سنی تھی کہ پاکستان نے ایٹمی طاقت بنائی ہے ان کے پاس ایٹم بم ہے تو ہمارے انڈونیشیا میں جتنے بھی مسلمان تھے سب روڈوں پہ نکل کے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے کہ ہمارا جو مسلمان ملک ہے پاکستان اس نے یہ طاقت حاصل کر لی ہے.
تو الحمدللہ اس کے علاوہ دوسرے جتنے بھی ممالک ہیں ہمارے ساتھ جو رہتے ہیں پڑھتے ہیں، ان کی بھی دلوں میں سب سے زیادہ ہم نے جو محبت دیکھی ہے وہ پاکستان کی ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ اسی لیے ساتھی ہمیں زیادہ پسند کرتے ہیں، اور بھی ملک ہیں ان کے سامنے، پر اکثر جب اسلام کا نام آتا ہے تو ہر کوئی ملک یہی چاہتا ہے کہ پاکستان آگے بڑھے اور پاکستان کا نام روشن ہو۔ مختلف جگہوں پہ آپ نے سٹالز لگائے، پاکستان کے پاکستان کی ثقافت اور کلچر کو پیش کیا آپ نے وہاں پہ، اور آپ کو بہت سارے ممالک کے ان مقابلوں میں ثقافتی میلوں کے اندر آپ نے بیسٹ کارکردگی کے بھی ایوارڈز آپ نے لیے، وہاں پہ آپ کو نوازا گیا ایوارڈ سے۔ تو ایسے میں جب آپ کے جو ہمارے پاکستانی سٹال پہ جو لوگ آتے تھے ان کے کیسے جذبات ہوتے تھے جو عوام پبلک آتی تھی وہاں پہ سٹالز پہ؟ الحمدللہ اکثر میں نے ایسے بھی ساتھی دیکھے جو مزدور تھے، تو ان کو بھی موقع ملا اس جگہ پہ آنے کا، تو کچھ ایسے بھی ساتھی دیکھے ہم نے تو ہمارے اسٹائل کو جب وہ دیکھ رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اتنی ان لوگوں کی دل میں محبت پاکستان کے لیے، پر افسوس ہے ہمارے جو حکمران ہیں یا دوسرے جو ہمارے بڑے ہیں، ہمیں ان کی ابھی تک کوئی بھی سپورٹ حاصل نہیں ہوئی۔ ہم نے حتیٰ کہ بات بھی پہنچائی تھی اوپر تک تاکہ ہمیں مساعدہ کیا جائے تاکہ ہم بھی آگے بڑھیں، پر الحمدللہ ان کے باوجود بھی ہم نے 200 ممالک میں پہلی نمبر پوزیشن حاصل کی۔ یہ دیکھیں فردوس صاحب، یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ہر ایک جو پاکستانی ہے وہ اپنے وطن عزیز کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ چاہے پاکستان کے اندر ہے یا پاکستان سے باہر ہے، جہاں بھی ہے وہ پاکستان کی جو ثقافت ہے، پاکستان کا جو ایک روشن پہلو ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو دنیا کے سامنے آئے، دنیا دیکھے جانے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً جو بھی سیاح باہر سے آتے ہیں وہ ایک مرتبہ جب پاکستان سے جاتے ہیں تو ان کا دل نہیں کر رہا ہوتا کہ پاکستان کو چھوڑ کے جانے سے، اتنی پیاری جگہ، اتنے پاکستان کو اللہ خوبصورت تعالیٰ لوگ۔ نے جو ہے نا بہت زیادہ نعمتوں سے مالا مال کیے، ہر طرح کے ہمارے یہاں موسم ہے، خوبصورتی ہے، نیچرل بیوٹی ہمارے ملک میں، شمالی علاقے جاتے ہیں، گلگت بلتستان ہے۔ تو وقار صاحب سے ماشاءاللہ ان کے کچھ ہم سنتے ہیں نغمے، آپ نغمہ گائیں گے، اور ہمارے انشاءاللہ جو ہمارے بچے ہیں ماشاءاللہ آپ نے ساتھ دینا ہے ان کے وقار صاحب کی۔ ابھی میں اسی کا تھل جو ہے اوپر والا حصہ جو ہے جس کو شروع الفاظ کہتے ہیں، میں آپ کو وہ سناتا ہوں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے تاکہ ہم اسی حوالے سے ٹائم ہمارے پروگرام کا بھی اینڈ ہو رہا ہے، مختصر ٹائم۔ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ الحمدللہ جب یہ ہم پیش کرتے تھے تو اکثر ابھی جتنے بھی ساتھی ہیں جو 200 ممالک ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، الحمدللہ ابھی بھی جب مجھے سامنے وہ دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے جو استاد ہیں وہ بھی مجھے دیکھتے وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا مشہور ہو گیا آپ کی زبان سے ماشاءاللہ۔ اور پاکستان کے افضل صاحب چونکہ پروگرام کا وقت اینڈ ہوتا جا رہا ہے تو ہم چاہیں گے کہ اس کو ہم سمیٹیں، اور سمیٹنے کے ساتھ چونکہ آخری جو ہمارا میسیج ہے وہ ہم پوری قوم کو، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے نونہالوں کی طرف سے، معماران قوم کی طرف سے کچھ میسیجز ہیں جو ہم دینا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان کی جو تکمیل ہے ہمارا اس ملک کی، چونکہ ہم یہ خواب تھا، اس کی پھر تعبیر ہوئی، پھر اس کی تعمیر ہوئی، ابھی اس کی تکمیل باقی ہے اس پاکستان کی، اور اس کی دو طرح سے تکمیل ہوگی۔ اس کی ایک تکمیل یہ ہوگی کہ اس ملک کے اندر نفاذ اسلام ہوگا، شریعت کا نفاذ ہوگا، اس کے لیے ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور دوسری اس کی ایک جغرافیائی تکمیل ہے، پہلی تکمیل اس کی نظریاتی تکمیل تھی، اور دوسری اس کی جغرافیائی تکمیل ہے۔ دوسری جغرافیائی تکمیل کشمیر کی آزادی کے ساتھ ہوگا،
کشمیر جب آزاد ہوگا پاکستان کی تکمیل ہوگی. اس لیے اس پروگرام کی وساطت سے، اس پروگرام کے آخری سیشن کے اوپر ہم اپنی کشمیری قوم کو، کشمیری بھائیوں کو، کشمیری بہنوں کو، کشمیری بزرگوں اور ماؤں کو جو پاکستان سے الحاق کے لیے، جو آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی قربانیوں کو، ان کی جد و جہد کو، ان کی تحریک آزادی کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. ہماری دعائیں، ہمارے جذبے اور ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے یہاں پہ ایک نعرہ بھی لگائیں گے، اور وہ نعرہ ہوگا کشمیری. جب میں کہوں گا کشمیری کیا چاہتے تو آپ نے کیا بولنا ہے؟ آزادی. کشمیری کیا چاہتے؟ آزادی. کشمیری کیا چاہتے؟ آزادی. کشمیری کیا چاہتے؟ آزادی. اور اسی طرح پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جو پاکستان کے حصول کی گمنام راہوں میں شہید کیے گئے، ان سب شہداء کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مغفرت کی دعا طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو اعلیٰ علیین میں، اپنی جنتوں میں ان کو جگہ دے دیں، کہ انہوں نے قربانیاں دے کے، وہ گمنام راہوں میں شہید ہو کے ہمارے لیے اتنا خوبصورت، اتنا عظیم ملک انہوں نے ہمیں دیا. وہ بڑے عظیم لوگ تھے. ان سب کی قربانیوں کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جی بالکل، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. ناظرین، یہ پاکستان اللہ پاک کا دیا ہوا ایک انمول تحفہ ہے، اور اس وقت پاکستان کے پاس ہر ایک چیز موجود ہے. جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں بھی بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت دنیا کا 7واں اٹامک پاور جو ہے ملک ہے. ناظرین، اس وقت ملک کے حالات جیسے بھی چل رہے ہوں، اس میں کرپشن ہو، سیاسی ہلچل ہو، یا جو بھی ہو، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آج کا دن جو ہے ہم نے منایا. آج کے دن کے لیے ہم نے بہت ساری کوششیں کی، اپنے گھر کو روشن کیا، اپنی گلی محلوں کو روشن کیا. ہم نے پاکستان کا جو جھنڈا ہے مختلف جگہوں پہ لہرایا. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کیوں بنا، دو قومی نظریہ کیا ہے. اللہ پاک نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کے اوپر یہ بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان کی شارگ کیا ہے؟ کشمیر. آج کا دن ہم نے پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کی، پاکستان کی روشن مستقبل کے لیے دعا کی، پاکستان کے حالات کے اوپر دعا کی، اور ساتھ میں جو ایک سب سے اہم ہماری ذمہ داری ہے وہ کشمیر میں ہمارے جو اپنے بھائی ہیں، ہمارا جو اپنا خون ہے، ہمارا وہ جو ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دل اور ایک جان، پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے بغیر نامکمل ہے. تو کشمیری بھائیوں کے لیے خصوصی دعا کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور پاکستان کے لیے دعائیں کریں، پاکستان کی افواج کے لیے دعائیں کریں، پاکستان کے ان اداروں کے لیے دعا کریں جو اپنی نیند قربان کر کے، اپنی زندگی قربان کر کے، اپنی جان دولت سب کچھ قربان کر کے، بیوی بچے قربان کر کے پاکستان کی سلامتی کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. جہاں ایک طرف تو سرحدوں کے اوپر انہوں نے حفاظت کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں بھی عوام کی بھلائی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. تو ان شہداء کے لیے بھی دعا کریں جو پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. ناظرین، اس پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا چاہتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس وطن عزیز کو آباد رکھے، شاد رکھے، اور اسی جذبے اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمارے پاکستان کے اوپر رحم کرے، فضل کرے، اسے شاد کرے، آباد کرے. پاکستان زندہ باد.